بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم جس جنگ کی بات کرنے لگے ہیں اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ یہ اسلام اور کفار کے درمیان میں لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جو سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر لڑی گئی تھی۔ آئیے چلتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف۔ ناظرین، قریش مکہ اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ مکے میں انہوں نے خدا کے سچے دین کو برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو مجبوراً ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی چھوٹی سی باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ دن رات یہ منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح مدینہ کی اس نئی حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو قریش کے ان ارادوں کا علم تھا، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے ساتھ دفاعی معاہدے بھی کر لیے تھے۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی نام کا ایک سردار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے مدینہ کے لوگ اسے اپنا حکمران بنانے پر آمادہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران مان لیا۔ اس لیے مجبوراً عبداللہ بن ابی بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن دل میں مسلمانوں سے سخت بغض رکھتا تھا۔ قریش مکہ نے اسے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے اپنے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینہ پر حملہ کر کے تمہیں فنا کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا کہ اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے ہی رشتہ داروں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا۔ اس پر قریش مکہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ ناظرین، قریش مکہ کے تجارتی قافلے ملک شام کو جاتے ہوئے مدینہ کے پاس سے گزرتے تھے۔ مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ کہیں یہ قافلے نقصان نہ پہنچائیں، اس لیے مدینہ کے آس پاس میں رہنے والے قبائلوں سے معاہدے طے کیے گئے۔ اسی اثناء میں مکہ کے ایک سردار قرظ بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے مویشی ہانگ کر لے گیا۔ اسی دوران اطلاع مدینہ پہنچ گئی اور مسلمانوں نے تعاقب کر کے مویشی چھین لیے، لیکن قرظ بن جابر بچ کر نکل گیا۔ مسلمانوں نے قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ سن 2 ہجری رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا۔ اتفاق سے وہ قریش کی ایک چھوٹی سی جماعت سے دوچار ہوئے جو مال تجارت لا رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ عبداللہ بن جہش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن اب قریش کو بہانہ مل گیا تھا اور عمر بن حضرمی کا بدلہ لینے کے نام پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عمر بن حضرمی کے قتل کے بعد قریش کا ایک تجارتی قافلہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ ابو سفیان کو مدینہ کے نواح میں کوئی خطرہ محسوس ہوا اور اس نے اہل مکہ سے مدد طلب کی۔ اس پر مکہ کے سردار ابو جہل نے مسلمانوں کے خلاف
1000 کا لشکر جمع کیا اور مدینہ کو روانہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تیاریوں کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ مہاجرین کی طرف سے کافی جوشیلیں تقریریں کی گئیں۔ اس طرح انصار کی جانب سے حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 جانثاروں کے ساتھ شہر سے باہر نکلے اور مدینہ سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پر پہنچے۔ اسی اثناء میں قریش کی امدادی فوج مکہ سے روانہ ہو کر بدر کے نواح میں پہنچ گئی تھی۔ یہاں آ کے انہیں اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ خیریت کے ساتھ مکہ پہنچ گیا ہے۔ اس لیے بعض سرداروں کا خیال تھا کہ اب جنگ کرنے کی بجائے مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے اور عمر بن حضرمی کا خون بہا لینا چاہیے، لیکن اس تجویز کی ابو جہل نے مخالفت کی۔ دراصل مسلمانوں کی انتہائی کم تعداد کے مقابلے میں اسے اپنے 1000 جنگجو جوانوں پر بہت ناز تھا۔ اس کے پاس اسلحہ بھی بہت سا تھا، اس لیے اس نے لڑائی کی حمایت کی۔ قریش مکہ کی آمد کی خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کرام کے پراؤ کو بدلا۔ پانی پر اپنی بہتر دسترس کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا۔ اس طرح یہ بھی خیال رکھا گیا کہ دن چڑھے تو سورج آنکھوں پر نہ آئے۔ یہ لڑائی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو لڑی گئی۔ اس سے پہلے رات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعائیں مانگتے رہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اپنے وعظ سے مسلمانوں کو نیا جذبہ عطا فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی صف بندی فرمائی۔ اسلامی فوج 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ مہاجرین، بنی اوس اور بنو خزرج کے ہر حصے کا علمدار الگ الگ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان صف بندی کو نہ توڑیں اور جب تک حکم نہ ملے جنگ شروع نہ کریں۔ یہ جنگ بڑی آزمائش کی جنگ تھی۔ حق و باطل یعنی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی اور مسلمانوں کو اپنے ہی کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھانا تھی۔ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان بھی پورا نہ تھا۔ صف بندی کے انتظامات مکمل کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند خاص مشیروں، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، کے ساتھ ایک ٹیلے پر چلے گئے۔ یہاں سے میدان جنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر دستور عرب کے مطابق قریش کی صفوں میں سے 3 سردار عتبہ، ولید اور شیبہ نکلے۔ ان کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ کو روانہ کیا گیا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے عتبہ اور ولید کو جہنم واصل کر دیا، لیکن شیبہ نے حضرت عبیدہ کو زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت علی آگے بڑھے اور تلوار کی ضرب سے شیبہ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ مسلمان انتہائی بہادری سے لڑے۔ انصار کے 2 چھوٹے بچوں نے ابو جہل پر حملہ کر دیا اور اپنی ننھی تلواروں کے ساتھ اس کا قتل کر دیا۔ مکے کا وہ سردار جس کو اپنے آپ پر بہت غرور تھا، وہ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ ابو جہل کی موت کے بعد قریش مکہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یوں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، جبکہ کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 11 سردار وہ بھی تھے جنہوں نے ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو بہت سا جنگی سامان اور جنگی قیدی بھی ہاتھ آئے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل عرب کی نظر میں مسلمانوں کا کردار بہت بڑا اور واضح ہو گیا تھا، اور اب اہل مدینہ محض ایک مذہبی جماعت نہ رہی بلکہ ایک سیاسی قوت بن کے ابھری تھی۔